والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے امان اللہ بھائی. اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں محترم فضیلت الشیخ جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، الشیخ مفتی عبداللطیف صاحب جو بہاولپور البدر کے محتمم ہیں، کہ وہ آئیں اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم جناب شیخ مفتی عبداللطیف حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں، بر و بحر میں جتنی بھی تباہی آتی ہے، بما کسبت ایدی الناس، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کی بداعمالیاں اتنی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فسادات پھیل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس سے ہمارا ارادہ پھر بھی اپنے بندوں کے ساتھ شر اور برائی کا نہیں ہوتا، مقصد پھر بھی یہ ہوتا ہے لعلہم یرجعون، کہ دنیا کی ٹھوکر کھا کر یہ میرے بندے واپس پلٹ آئے، توبہ کر لیں. محترم بھائیوں، اس وقت ہم اگر اپنی ذات سے، اپنے گھر بار سے، محلہ داری سے، اپنے صوبے یا پورے پاکستان یا عالم اسلام کے تمام افراد کو دیکھیں تو سب سے زیادہ پریشان، سب سے زیادہ غموں میں گھری ہوئی، سب سے زیادہ ذلیل بنائی ہوئی امت اگر ہے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حالانکہ اس کا مقدر اللہ نے یہ متعین کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، تمہارا رب سب سے اعلیٰ تو مخلوق میں سب سے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، غلبے تمہیں ملیں گے، پر شرط تھی ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ. اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہو کر امت سے ایک وعدہ کریں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے. آج میں نے کلمہ پڑھا، آپ افراد نے کلمہ پڑھا،
لیکن کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ اللہ کے نبی کی بات سچی، امت سے کیا وعدہ بھی سچا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھ لو، صرف پڑھنا ہی نہیں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تمہیں علم ہونا چاہیے کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کہ پوجا اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی، فیصلے اللہ کے ہوں گے، حکومت اللہ کی ہوگی، مخلوق اللہ کی ہوگی، تو آرڈر بھی اللہ کا چلے گا۔ یہ معنی تھا لا الہ الا اللہ کا۔ آج میں پریشان کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مومن بنو گے اللہ تمہیں اطمینان دے گا۔ آج ہر شخص پریشان ہے، کوئی مال کے اعتبار سے، کوئی اولاد کے اعتبار سے، کوئی کاروبار کے اعتبار سے، کوئی ملکی حالات سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے وعدوں کو یاد نہیں رکھا۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا میں نے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کوئی بت نہیں پوجا جائے گا، کوئی برادری کا بت نہیں ہوگا، کوئی خواہش کا بت نہیں ہوگا، کوئی مال کا بت نہیں ہوگا، صرف اور صرف پوجا ہوگی تو اللہ کی۔ یہ مسلمان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ آج جو مسلمان نے یہ وعدے توڑے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اللہ کہتے ہیں جو لاڈلی قوم تھی بنو اسرائیل، جب اس نے وعدے توڑے تو ہم نے ان کو لعنتی بنا دیا، لعنتی۔ آج میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھوں، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، شیشہ سچ بولتا ہے۔ وہ شیشہ تمہیں بتائے گا کہ مسلمانوں، وہ سفید چمڑی والا انگریز چلا گیا، تم سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو گئے، لیکن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، وہ شیشہ بتائے گا مسلمانوں تم آزاد نہیں ہو، تمہارا چہرہ آج بھی غلامی کی دلیل بنا ہوا ہے۔ وہ سفید چمڑی والا انگریز چلا گیا مگر اپنی غلامی کے آثار مسلمان کے چہرے پر چھوڑ کے گیا۔ آج اس کا چہرہ محمدی نظر نہیں آتا۔ آج میرے بھائیوں، بلندیوں کا خواب دیکھنے والا مسلمان، اس مسلمان کے ساتھ ہندو، سکھ، مجوسی، یہودی، عیسائی کھڑا کر دیا جائے، کیا مسلمان کی کوئی اپنی ذاتی پہچان موجود ہے؟ دنیا کی کانفرنس میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو حکمران وہاں کھڑا ہو کر بات کرے، اس کی کوئی ذاتی پہچان نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دور سے علامتوں سے مسلمان پہچانا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرب قیامت مسلمانوں کی حالت اللہ بدلے گا، سچے مسلمان بنیں گے، حتیٰ کہ مسلمان شکل سے پہچانا جائے گا۔ مسلمان گزرے گا، مسلمان کائنات کے سب سے بڑے کافر کو، سب سے بڑے اللہ کے دشمن کو، یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر ماریں گے، حتیٰ کہ مسلمان جب کہیں سے گزرے گا تو یہودی اس کو شکل دے کر پہچانے گا، بھاگ کر کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت بولے گا، وہ پتھر بولے گا، یا عبداللہ ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، او اللہ کے بندے۔ اور ایک روایت میں یا مسلم، او مسلمان، ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ اور آ کے اس کی گردن کاٹ۔ یہودی کیوں چھپا ہے؟ مسلمان گزر رہا ہے۔ درخت بھی پہچانتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، شکلوں سے پہچانے جائیں گے،
ہاں میرے بھائیو، اللہ کا شکر ہے یہ ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے. آپ کسی روڈ پر جا رہے ہوں، آپ کسی اڈے پر کھڑے ہوں، آپ شکل سے پہچانتے ہیں کہ لگتا ہے یہ میرا سلفی بھائی کھڑا ہے. پوری داڑھی سے، شلوار ٹخنوں سے اوپر، مسنون چہرہ، علامتیں آ رہی ہیں. اور اللہ کے نبی ضمانت دے کے گئے ہیں، لا یبقى على ظہر الارض على وجہ الارض بیت وابر ولا مادر، کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جس میں رب کائنات مسلمانوں کا کلمہ جب تک اللہ داخل نہیں کرے گا. ہر گھر میں کلمہ جائے گا، ہر جگہ پر کچے پکے مکان میں کلمہ داخل ہوگا. بعز عزیز وذل ذلیل، عزت والا عزت سے قبول کرے گا اور ذلت والا ذلیل جوتے کھانے کے بعد اسلام قبول کرے گا تو جان بخشی. لیکن ہوگا کب؟ جب مسلمان شکل سے پہچانا جائے کہ مسلمان جا رہا ہے. آج میرے بھائیوں کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ اسکول کالج میں پڑھنے والا نوجوان سارے لارڈ مکالے کا دیوا سسٹم آف ایجوکیشن، کوئی ایک اسکول، کوئی ایک کالج، کوئی یونیورسٹی کا کوئی ہیڈ ماسٹر، کوئی پرنسپل، کوئی وائس چانسلر یوں ہاتھ نکال کے کہے کہ اس سال میں نے اپنے اسکول سے، میں نے آج کالج سے، میں نے اپنی یونیورسٹی سے اتنے لڑکوں کو میں نے سند دی ہے، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان میں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی سچا مسلمان پیدا کیا میں نے. شکل سے سب. لارڈ مکالے نے کہا تھا میں ہندوستان میں ایسا نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی ہندو، سکھ، مسلمان اگر وہ عیسائی نہ بھی بنا تو کم از کم ہندو مسلم بھی نہیں رہ سکے گا. مسلمان کا چہرہ نبوی چہرہ نہیں ہے. ایک طرف یہودی عیسائی کا چہرہ ہے، دوسری طرف پیارے پیغمبر کا چہرہ ہے. مسلمان نے دونوں میں سے کس چہرے کو اچھا سمجھا؟ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ سارا اسلام داڑھی میں رکھا ہے. ہاں میرے بھائیوں، سارا اسلام داڑھی میں نہیں ہے، پر داڑھی کے بغیر اسلام بھی پورا نہیں ہوتا. صبغۃ اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، دین کا رنگ ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر ممن یخالل. ہر بندہ اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے اس کی دوستی کس سے. قسم اللہ کی، مسلمان نے جو کبیرہ گناہ تھا آج اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا. پہلے کوئی احمق پورے گھرانے میں داڑھی مونڈتا تھا، محلے میں نکلتا تھا تو منہ ڈھانپ کے نکلتا، شرماتا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں وہ بندہ آ گیا جس کی داڑھی مونڈی ہوئی ہے. کبھی اس کو جرم سمجھا جاتا تھا. وَاعْفُوا وَفِرُوا اوفو ارخو ارجو، یہ پیارے پیغمبر کے الفاظ ہیں. داڑھی کو معاف کرو، داڑھی کو بڑھنے دو، داڑھی کو آنے دو، داڑھی کو وافر ہونے دو، داڑھی کو لٹکنے دو. ہم نے کہا یہ داڑھی سنت ہے. اور بھائی سنت کا معنی طریقہ مسلوک کا، پیارے پیغمبر کا طریقہ مراد ہے. یہ سنت اور واجب والے سنت نہیں ہے، فرض عین ہے، فرض عین ہے. باپ کی داڑھی ناف تک ہے اور بیٹے کی زلفیں سرین تک جاتی ہیں. صبغۃ اللہ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ. دیکھو جو تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ مسلمان ہے، شکلاً عقلاً نقلاً. مسلمان کے گھر میں مسلمان ماں اپنی گود میں دودھ پلانے والا ہے، وہ دودھ پیتا بچہ، اس کو تہذیب سکھاتی ہے. مسلمانوں کی نہیں، وہ کہتی بیٹا وہ آپ کے پاپا جا رہے ہیں، وہ آپ کے ماموں جا رہے ہیں، اس کو بائے بائے کر دو. یہ معصوم بچہ ہاتھ ہلا کے بائے بائے کر رہا ہے. یہ سن اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے سے منع کیا. فرمایا یہ عیسائیوں کی علامت ہے، عیسائیوں کی. مشکات اہل حدیثوں کے گھر میں ہوتی ہے،
مشکات باب السلام میں جا کے دیکھ لینا، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا ہے، فرمایا یہ عیسائیوں کا سلام ہے۔ آج پکا دیندار باپ ہے یا ماں کیا سکھاتی ہے اپنے بچے کو؟ عیسائی کی تہذیب۔ پہلے نحوست یہ شہروں میں تھی، اب دیہاتوں میں بھی آ گئی۔ بال کٹواتے ہیں، پنڈ کا نائی بھی اب بچے کی حجامت کرتا ہے تو یہاں سے بال بالکل چھوٹے چھوٹے کر دیتا ہے یا مونڈ دیتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں قاضاؤن۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القاضائے، اوپر والے بال چھوڑ دیے جائیں، تو یہاں سے موڑ دیے جائیں، یہاں سے چھوڑ دیے جائیں، یہاں سے موڑ دیے جائیں، یہاں سے چھوڑ دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں قاضاؤن۔ یہاں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہاں سے بالکل چھوٹے یا بالکل ٹنڈ کروا دی جاتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں قاضاؤن۔ اور یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہودیوں کی۔ تمہارے فون پر گھنٹی بجتی ہے تو تمہارے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ ہیلو کون؟ بھائی تم عیسائی ہو، تم یہودی ہو، ہائے ہیلو یہ مسلمانوں کا ملاقاتی اسلام نہیں ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، پیارے پیغمبر حکم دے کے گئے مسلمان جب تو اپنے بھائی سے ملے تو اس کو السلام علیکم کہے۔ مسلمان کی تہذیب تھی السلام علیکم۔ آج کیا تہذیب سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، وہ تمہارا گھر جو تمہارا سکون کی جگہ تھی، آج اس گھر میں سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، کماتے بھی بہت ہیں، بے برکتی بڑی ہے۔ کیوں؟ دیکھو تمہارے گھر میں رہنے والے مسلمان کتنے، کتنے ہیں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، بیوی بے نماز، بیٹا بے نماز، بیٹی بے نماز۔ اللہ کی قسم چوری سے بڑا گناہ، اللہ کی قسم زنا سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے۔ پاکستان کے تھانوں میں جا کے دیکھو، فراڈ کے کئی کیس درج ہوں گے، چوری کے درج ہوں گے، زنا کے درج ہوں گے، کوئی ایک تھانہ مجھے دکھا دو جہاں باپ پہ جا کر کیس کیا ہو، ایف آئی آر کٹوائی ہو کہ میرے بیٹے کے خلاف پرچہ دائر کرو، میرے بیٹے نے آج نماز نہیں پڑھی۔ اور میرے بھائیوں میں حدیثیں بیان کرتا ہوں، آپ گننا شروع کریں۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین العبد والشرک ترک الصلاۃ، کہ فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یا معاذ لا تترکن الصلاۃ مکتوبہ فانہ من ترکها فقد برئت منہ ذمۃ اللہ وفی روایہ فقد خرج من الملہ۔ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ساری حدیثیں جمع کرو، خلاصہ اس کا یہ ہے، اسلام صرف اس کو مسلمان مانتا ہے جو 5 نمازیں 5 وقت پر پڑھتا ہے، اسلام اس کو مسلمان مانتا ہے۔ جو 4 بھی پڑھتا ہے اسلام اس کو مسلمان ماننے کے تیار ہی نہیں ہے۔ نبی ہے کہ اس نے نماز اثر پڑھائی تو دیکھا 2 بندے بیٹھے ہوئے، نماز نہیں پڑھی، مسجد میں بیٹھے نماز نہیں پڑھی۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے کیا پوچھا؟ آوا مسلمان ہی انتما؟ سوال کا انداز بتاتا ہے، آوا مسلمان ہی انتما؟ اور نماز نہ پڑھنے والوں، ہم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، تم نے نماز نہیں پڑھی، آوا مسلمان ہی انتما؟ کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ کیا معنی سوال کا؟ یہ نہیں پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یہ نہیں پوچھا، پوچھا آوا مسلمان ہی انتما؟ تم دونوں مسلمان ہو؟ کیونکہ مسلمان نماز نہیں چھوڑتا، اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ جا کے دیکھنا، چھاننی لگانا گھر میں جا کر، تمہاری بیوی مسلمان؟ اللہ کی قسم ہم نے اپنے گھروں کی نگرانی نہیں کی، ہم دنیا میں غلبے کی بات کرتے ہیں۔ میرا تو اپنا گھر جس کا میں مالک ہوں، جہاں میری حکمرانی ہے، وہاں بھی اللہ کے نظام میں نافذ نہیں کر سکا، پوری دنیا میں اسلام میں نے کیا نافذ کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، حدیث لمبی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر
جو یہ بھویں بنواتی ہیں، دانتوں میں سوراخ کرواتی ہیں، یا کہیں کٹ لگوا کر وہاں سرما بھراتی ہیں، یا ویگ لگاتی ہیں، مصنوعی بال لگاتی ہیں، یہ ساری اب بات کی تو ایک خاتون ام یعقوب رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے کہا کہ آپ عورتوں پر لعنتیں کرتے ہیں؟ کہا کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے نبی نے لعنت کی۔ یہ ساری بات بیان کرنے کے بعد ام یعقوب نے کہا کہ آپ ہمیں تو روکتے ہیں اور آپ کی بیوی وہ یہ بھویں بنواتی ہے؟ کہا اچھا جا دیکھ کے آ۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ام یعقوب عبداللہ بن مسعود کے گھر گئی، بیوی کو اچھی طرح دیکھ کے آئی اور آ کے کہنے لگی کہ مجھے مغالطہ لگا ہے، وہ بھویں نہیں بنواتی۔ عبداللہ بن مسعود کا جواب کیا تھا؟ کہا اللہ کی قسم اگر تو میری بیوی کو ایسے پاتی تو عبداللہ بن مسعود کے گھر نہ پاتی، طلاق دیتا اس کو، فارقتها، میں اس کو چھوڑ چکا ہوتا۔ صحابی کے ساتھ تو وہی رہے گی جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والی، پر میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح و جامع صغیر میں سے روایت کو بیان کیا، وہ 3 بندے ایسے جن کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ بندہ تحتہ امراتن ذات خلق سوء فلم یطلقها، وہ گندی عورت جو نماز نہیں پڑھتی، گندے اخلاق والی، خاوند ساری عمر اس کے ساتھ یوں ہی گزار دیتا ہے، طلاق دے کے جان نہیں چھڑاتا، رب کائنات اس کی نماز نہیں، اس کی کوئی چیز قبول ہی نہیں کرتے، دعا بھی نہیں قبول کرتے۔ ہم کہتے ہیں گزارا کرو، کمپرومائز ہو سکتا ہے دنیا کے معاملے میں، دین کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی اور میں حیران ہوں اس بات پر کہ میری بیوی مجھ سے اس بات سے ڈرتی ہے کہ وقت پر کھانا نہ ملا، باہر سے آئے گا، کمائی کر کے آئے گا، وقت پر کھانا نہ ملا تو بیوی ڈرتی ہے کہ گالیاں بھی دے گا، ہو سکتا مارے بھی، وقت پر روٹی نہ پکی تو ہو سکتا مارے۔ اس بیوی کو وقت پر کپڑے استری نہ کرنے پر ڈر ہے، وقت پر کھانا تیار نہ کرنے پر ڈر ہے، مگر اس بیوی کو اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ نماز وقت پر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ بیوی بھی سمجھتی کس بات پر آپ ناراض ہوتے ہیں اور کس بات پر آپ کو اثر بھی نہیں ہوتا۔ بیٹا نماز نہیں پڑھتا، 7 سال کا ہو گیا تھا بیٹا یا بیٹی، فرمایا نماز کا حکم دو، 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال روزانہ نماز کا حکم دو، بیٹا نماز پڑھ، بیٹا نماز پڑھ۔ 30 سال تک حکم ہے کہ تم بس اس کو نماز پر عادی بناؤ، نماز کا حکم دو۔ اور میں جس دن اس کی عمر 10 سال ہوگی، فَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کا ہو گیا تمہارا بچہ یا بچی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی پٹائی کرو، پٹائی۔ کتنے میرے بزرگ تشریف فرمائے جنہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ، جب بچے کی عمر 10 سال ہو گئی تھی، 11ویں سال کا پہلا دن شروع ہوا تھا، فجر کی نماز نہیں پڑھی تو اس کو مارا ہو، 1 دن میں 5 مرتبہ، 2 دن میں 10 مرتبہ، قسم اللہ کی تم پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے دیکھو، میں سمجھتا ہوں 1 ہفتہ نہیں گزرے گا تمہارا بچہ پکا نمازی ہوگا۔ اگر تم نے نماز پر اس کو نہیں مارا تو تھوڑا سا بڑا ہو کر وہ تمہیں مارے گا۔ پھر ہم روتے ہیں، تمہارا مقدر رونا ہی ہے، کیونکہ جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑا اس کا نتیجہ یہی نکلنا جو نکل رہا ہے۔ اور ایک میرے بھائیو بات یاد رکھو، ہم کہتے ہیں اس کا جوتا میرے بیٹے کا، میرا جوتا میرے بیٹے کو پورا آنا شروع ہو گیا، اب کیا کہوں اس کو؟ قسم اللہ کی تمہارا بچہ، تمہارا بیٹا، اس کی عمر 40 سال بھی ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تم پر آج بھی واجب ہے کہ 5 نمازوں پر 5 دفعہ مارو اس کو۔ نہیں مارو گے تو اللہ کیا مجرم ہو؟ والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم خود نیکی کرو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، خود نیکیاں کرتے رہو گے، نمازیں پڑھتے رہو گے، اولاد کو نماز پر نہیں لگایا، خود برائیوں سے رکو گے، اولاد کو نہیں روکا، عزیز و اقارب کو نہیں روکا، فرمایا پھر سن لو یہ بات، اولا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده،
ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے تم دعائیں مانگتے رہو گے، معافیاں مانگتے رہو گے، رب کائنات تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ آج میں کہتا ہوں میری دعائیں پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں، جب نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی پر روکو گے نہیں گے، پھر پریشانی آئیں گی۔ چک میں ماشاءاللہ کیبل آئی ہوئی ہے، گھر میں ٹی وی موجود ہے، بچے دیکھتے ہیں، میں تہجد پڑھتا رہتا ہوں، تسبیح کرتا رہتا ہوں، سوچا انجام کیا ہوگا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے علاقوں میں، تمہارے خطوں میں، تمہارے چکوک میں، تمہارے دیہاتوں میں، تمہارے گاؤں میں اعلان فحاشی ہوگی، وی سی آر، ڈش اینٹینا، ڈیکوڈر، کیبل، ہر چیز موجود ہوگی، اعلان فحاشی ہوگی، فرمایا یاد رکھو پھر اللہ تم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا جن بیماریوں کا نام تمہارے آباء و اجداد نے سنا تک نہیں ہوگا۔ اللہ کو کیا شکوہ دیتے ہو؟ کرتوتیں اپنی دیکھو۔ میں حاجی، میں نمازی، پر میرا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں حرام نہیں کھاتا، حالانکہ کائنات کا سب سے بڑا حرام ہو سکتا ہے میں کھاتا ہوں۔ ان ارب الربا استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ بغیر حق، سنن ابی داؤد کتاب الادب میں یہ روایت موجود ہے۔ ان ارب الربا، سود تو کئی قسم کے ہوں گے، اور میں کائنات کا سب سے بڑا سود، ان ارب الربا، سپرلیٹر ڈگری کے ساتھ، افعل التفضیل کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ارب الربا، سودوں میں سے سب سے بڑا سود کیا ہے؟ استطالۃ الرجل فی ارض اخیہ بغیر حق، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ناجائز زبان ہلانا، یہ کائنات کا سب سے بڑا سود ہے۔ نمازیوں سوچو، کوئی مجلس پاک ہوتی ہے جس میں کسی نہ کسی مولوی کو، کسی نہ کسی مفتی کو، کسی نہ کسی ہمسائے کو، کسی نہ کسی عزیز کو ہم کاٹتے نہ ہوں؟ اور افسوس یہ ہے میرے بھائیوں، امت اسلامیہ نے گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا، اور اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کسی کو نصیحت کرو تو کہتا ہے میں وہ منہ پہ بھی آخ سکنا، بھائی آپ اس کے منہ پر یہ بات کریں گے تو کیا یہ غیبت نہیں رہے گی؟ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں یہ کائنات کا سب سے بڑا سود ہے، سب سے بڑا حرام خور میں بنا ہوا ہوں، اور دعوے بڑے بڑے ہیں، نہیں سکون آئے گا میرے بھائیوں، اطمینان نہیں ہوگا۔ اپنی اصلاح کریں، اپنا گھر جس کا اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے اس کی اصلاح کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ عربی کا مقولہ ہے الاقارب کالعقارب، قریبی بچھوؤں کی مانند ہوتے ہیں، بچھوؤں کی مانند ہر وقت ڈستے رہتے ہیں، پر تمہیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا علی سل من قطعک، علی جو تجھ سے کٹتا ہے، تیرا رشتہ دار جو تجھ سے دور بھاگتا ہے، تو اس کے ساتھ مل۔ صلہ رحمی نہیں ہے، رشتہ داری کو نہیں جوڑتے۔ عزیز و اقارب کے معاملات کو دیکھیں۔ پھر یہ درد پورے پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں، درد رکھے پورے ملک کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں ہر سال ایک دو دفعہ ان پر بڑے عذاب آتے ہیں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور پھر بھی یہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ اللہ کی قسم پاکستان میں ایک دو دفعہ نہیں، سال میں کئی دفعہ عذاب آتے ہیں۔ اولا يرون انهم يفتنون فی کل عام مرتن او مرتين، سیلاب پاکستان میں آ گیا، افغان میں زلزلہ آ گیا، سندھ میں قحط سالی آ گئی، سرحد میں آئی ڈی پیز کا مسئلہ بن گیا، اسلام آباد میں سونامی کی بدتمیزی وہ آ گئی، اس کے بعد اگلا سیلاب آ گیا۔ سال میں بڑے بڑے عذاب
5 6 بڑے بڑے عذاب آئے، پر کبھی میں نے نہیں سوچا کہ اس میں میری کرتوتیں کون کون سی ہیں جس کی وجہ سے امت پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب ایک جنازہ جا رہا ہے، فرمایا مستریح او مستراح منہ، یہ جا رہا ہے مستریح ہوگا یا مستراح منہ ہوگا۔ صحابہ نے کہا کیا معنی ہے مستریح کا اور مستراح منہ کا؟ فرمایا مستریح کا معنی ہے کہ یہ بندہ اگر نیک ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے جان چھڑا گیا، اللہ اس کو راحت اور سکون نصیب فرما دے گا، اور اگر یہ برا ہے یستریح منہ انسان یسریح من الناس والدواب والطیور والاشجار، فرمایا یہ اگر بندہ گندا ہے تو اس کے مرنے سے اللہ انسانوں کو بھی راحت دے دیتے ہیں، پرندوں کو بھی راحت دیتے ہیں، درختوں کو بھی راحت دیتے ہیں، جانوروں کو بھی راحت دیتے ہیں، کہ منحوس کے مرنے سے جو رحمتیں رکی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ امت پر دینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس وقت امت اسلامیہ کی جو حالات ہیں ان پر میری کوئی نگاہ نہیں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، انڈونیشیا کا ایک چھوٹا سا خطہ مشرقی تیمور، وہاں بدبختوں نے، عیسائیوں نے احتجاج کیا کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ ہی رہنا، ہمارا خطہ ہمیں الگ کر دیا جائے۔ چند دنوں میں مسلمانوں کے خطے انڈونیشیا سے مشرقی تیمور کو الگ کر دیا گیا، کہ جب عیسائی چاہتے ہیں کہ ہمیں الگ خطہ ملنا چاہیے تو ملنا چاہیے، کیونکہ وہ عیسائی تھے۔ کشمیر میں کتنے عرصے سے مظالم چل رہے، فلسطین کا جھگڑا کتنے عرصے سے چل رہا ہے، اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے، شرط یہ ہے کہ اگر تم مومن بن کے دکھاؤ۔ مومن کون ہے؟ حاجی صاحب کہتے ہیں میں بھی مومن، 5 نمازیں پڑھنے والا کہتا ہے میں بھی مومن، زکات دینے والا پکا مومن، عشر دینے والا پکا مومن۔ قرآن کہتا ہے، علماء سے اس کا ترجمہ پوچھ لینا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ انما کلمہ حسر ہے، صرف اور صرف، سوائے اس کے نہیں۔ مومن تو ہے ہی وہ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، جہاد۔ اولئک هم الصادقون، اللہ کہتے ہیں یہ ہے سچے مومن۔ تمہاری نمازیں پڑھنے سے کوئی تکلیف نہیں ان کو، تمہاری مسجدوں، خوبصورت مسجدیں امریکہ میں بنائی ہوئی ہیں، ساؤتھ کیرولینا میں ہمارے ایک عزیز رہتے ہیں، کہتے ہیں جمعے کے دن وہ ہمارے لیے اپنا چرچ صاف کر دیتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں جمعہ پڑھ لو، کوئی تکلیف نہیں انہیں تمہارے جمعے سے، نماز سے، زکات سے۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس مسلمان جو کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، جو برما کے مسلمانوں کی بات کرے، جن مسلمانوں کو 30,000 سے زیادہ مسلمان، اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ مسلمان یا تو زندہ جلا دیے گئے یا ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو سمندر میں زندہ گرا دیا گیا۔ دی مسلم ان برما لکھ کر دیکھنا، پتہ چل جائے گا تم کتنے بہادر لوگ ہو۔ نہیں دیکھ پاؤ گے وہ مظالم جہاں تمہارے مسلمانوں کو، ہمارے بھی بچے ہیں 8-8 10 کے بچے، ان کو دائرے میں یوں لٹایا ہوا ہے، ہاتھ آگے کروا کے ان کے بازوؤں پر موٹر سائیکل چلائے جاتے ہیں، موٹر سائیکل۔ کیوں کہ مسلمانوں کے بچے، آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، مسلمان کو ٹائروں میں باندھا ہوا ہے، ٹائروں میں باندھ کر پھر ٹائروں پر پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے، پھر ان ٹائروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ ٹائر تو جلے ہوں گے پر ان ٹائروں کے اندر بندھے ہوئے مسلمان کس طرح جل جل کے شہید ہوئے ہوں گے۔ پھر کبھی آپ منظر دیکھیں گے برما میں کہ یہ کیا ہے، آگ جل رہی ہے، لوگ جمع، زندہ مسلمان کو لا کر اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے جان دیتا ہے وہ مسلمان۔ کون ہے یہ مسلمان؟ افریقہ میں چلے جاؤ تو آج بھی مسلمانوں کے لاشیں پڑے ہوئے گردنیں ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم میں نہیں دیکھ پایا، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھے الٹی آ جائے گی۔ یہ کیسا منظر ہے، گڑھا کھودا ہوا ہے کہ وہاں ایک مسلمان کو لٹایا ہوا ہے اور لٹا کر سب لوگوں کے سامنے اس مسلمان کو ذبح کر کے ٹھوکر مار کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ خود مسلمان اٹھ کے آتا، اگلا مسلمان جو لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں
وہ آ کے خود مسلمان آ کے وہاں لیٹتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں ٹانگوں میں دیتا ہے اور چت اور لیٹ جاتا ہے. کس لیے؟ ذبح ہونے کے لیے. قسم اللہ کی ہم نے اپنی تاریخ بھلا دی. ہماری تاریخ تو یہ ہے، اندلس گواہ ہے، جبل طارق گواہ ہے، مسلمانوں نے 800 سالہ ان علاقوں میں حکومت کی. کیوں؟ ایک عیسائی عورت نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا تھا. عیسائی عورت نے. آج ڈاکٹر عافیہ جیسی کتنی بہنیں، ابو غریب کی جیلوں سے کتنی بہنوں کی چیخیں ہم تک پہنچی. کیا کیا ہم نے؟ ما ترک قوم الجہاد الا عممهم العقاب. قوم جہاد چھوڑیں گی، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سزائیں عام کر دے گا. آج وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کے وعدے، تم مومن بن کے دکھاؤ. آج بھی تمہیں بلندیاں نصیب فرماؤں گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرے گا، اللہ محافظ بنے گا مومنوں کا. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، جس رسولوں کی مدد کرتے ہیں مومنوں کی بھی مدد کریں گے. شرط یہ ہے کہ مومن بن کے دکھائیں. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. چودھریوں بتاؤ تو صحیح، پوری دنیا پر غلبے کی بات کرتے ہو، تمہارے سکول میں ڈانس کا پروگرام کروایا جائے، گانوں کا پروگرام کروایا جائے، تم گونگے شیطان بن کے چپ ہو جاؤ. سوچو تمہارا یہ گاؤں، تمہارا چک عذاب میں نہیں آئے گا؟ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، قسم اللہ کی جن لوگوں میں بات کرنے کی طاقت موجود تھی، سمجھانے کی طاقت موجود تھی، اگر انہوں نے برائی دیکھ کر بھی سمجھایا نہیں ہے، یبعث اللہ علیہم عقابا قبل ان یموتوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قسم اللہ کی یہ لوگ مریں گے بعد میں، اللہ مرنے سے پہلے پہلے ان پر ہر صورت میں عذاب نازل کرے گا. بھائیو سوچو، کیوں نہیں غلبے مل رہے؟ کیوں نہیں علوم مل رہا؟ کیوں پریشان ہے؟ عزتیں کیوں نہیں ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں انا كنا اذل قوم، ہم کائنات کی سب سے ذلیل قوم تھے. وان اللہ اعزنا بالاسلام، اللہ نے عزتیں دی تھی اسلام کو اپنانے کی وجہ سے. ومهما ابتغينا العزة بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، عزتیں دی تھی اللہ نے اسلام کی وجہ سے، ہم اسلام چھوڑیں گے اللہ ہم سے عزتیں چھین کر ہمیں ذلیل بنا دے گا. ہم ذلیل اس لیے کہ میرا 5-6 فٹ قد کا محاسبہ کیا جائے تو یہ مسلمانوں والا نہیں ہے، میرا گھر مسلمانوں والا نہیں ہے، میرا چک میرا گاؤں مسلمانوں والی زندگی بسر نہیں کرتا، میرا خطہ میرا ملک میری پوری دنیا میں رہنے والی مسلمان قوم وہ اسلام کو چھوڑ چکی، اس لیے ذلتیں ان کا مقدر بنی ہوئی ہیں. نہیں ختم ہوگی یہ ذلتیں حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین اسلام کی طرف پلٹ نہ ہو. اللہ ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہم سچے مسلمان بنیں گے، انشاءاللہ بنے گے انشاءاللہ. جو پیارے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں یوں ہاتھ کریں، اب ذرا چہرے پر پھیرو، دیکھ لو اب کس کس کا چہرہ کیسا ہے. چہرے اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ. گھر جا کے منت کریں گے اپنی بیوی کی، منت کریں گے اپنے بیٹے کی، بیٹا اسلام کا حکم ہے بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مارنا ہے. شروع کرو. مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ صبح سے یہ بد دعائیں آئیں گی، جوتے شروع ہو گئے گھر میں، ڈنڈے شروع ہو گئے. علقوا الصوت حيث يراه اهل البيت فانه آداب لهم، اللہ کے فرماتے گھر میں کوڑا لہرا کے رکھو جہاں گھر والے دیکھیں. فانه آداب لهم، کبھی ان کے لیے ادب کا طریقہ یہی ہوتا ہے. نمازی بنائیں اپنے اہل و عیال کو، فحاشی سے بچائیں اپنے چک کو، اور صحیح مسلمان بنیں اور پوری دنیا کے کافروں کے مقابلے کی تیاری کریں. عزتیں تمہاری ہوں گی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا وکان حقا علینا نصر المؤمنین فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین. ایمان والے بنو گے، مدد بھی تمہاری، نصرت بھی تمہاری، غلبے بھی تمہارے. اللہ ہمیں حقیقی مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. السلام علیکم.
میں اپنے استاد محترم جناب حافظ محمد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور چودھری ایوب صاحب کیمپ پور سے وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے مہمان شیخ افضل صاحب وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ادھر معزز مہمان جناب محترم یاسین صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں اسٹیج پہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ محترم جناب شیخ مفتی عبداللطیف صاحب کی گفتگو سے مستحضیث ہو رہے تھے۔ ابھی تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا قاری منیب الرحمان کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔